ابو بکر اور عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمینی وزیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ سو آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن میں، حاکم نے بھی روایت کیا ہے اسے مستدرک میں، ابن الجعد نے اپنی مسند میں، دیلمی نے مسند الفردوس میں، مبارک فوری نے فی تحفۃ الاحوذی میں اسے لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے عمدۃ البیان فی فضیلت عدنان میں سے لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 99۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی ہے اس میں جو کہ ملتی جلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دونوں میرے وزرائے خاص ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا کہ ابو بکر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اور عمر کو ابو بکر کے ساتھ اور عثمان کو عمر کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھے تو ہم نے کہا، اس نیک آدمی سے مراد تو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، رہا بعض کا بعض سے منسلک ہونا تو وہ ان کا اس ذمہ داری کے لیے خلفاء و امراء مقرر کیا جانا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا کنگڈم ہے جو اللہ کے طرف سے دیا جاتا ہے۔ اب وزیر کا معنی کیا ہے؟ وزیر کا معنی ہے وزرن سے ہے، وزرن مطلب کہ بوجھ اٹھانے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ دنیا میں بھی جیسے وزیر ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیڈر کا وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے مشورہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، اس کے دست بازو بنتے ہیں، اور ویسے ہی آخرت والے بھی وزیر ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 وزیر جو کل کی حدیث میں ہم نے سنا تھا، جبرائیل و میکائیل جو کہ آسمان سے تھے، اور 2 وزیر اس زمین میں منعقد ہوئے اور اپوائنٹ کیے گئے۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین دونوں کے وزیروں کے بارے میں آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لاتے تھے، آسمانی وزیر جنگوں میں بھی لڑتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر بھی رہتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ پہرا بھی دیتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رات کو ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیکیورٹی میں مامور تھے۔ وزیر کو جو ہے جو بھی حکم ملتا ہے، وزیر کا کام ہے اس حکم کو بجا لائے۔ زمینی وزیروں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو وزیر بھی بنایا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنسلٹ بھی کرتے تھے، اور یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر یہاں سے آئے، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر اس بات پہ مشورہ کیے۔ تو دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت میں بھی رہتے اور دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں بھی رہتے۔ اب غار ثور کا واقعہ دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی میں کیسے مستحد تھے، پورے سفر میں سے لے کے غار ثور میں سے لے کے مدینہ شریف انٹری تک، اور اسی طرح اب قیامت تک یہ دونوں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں صاحب مزار بھی ہیں ایک، اور دونوں آقا علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹائٹل بھی دیا، ھذان السمع والبصر، میری امت کے کام میں یہ ہیں اور یہ میری آنکھ ہیں اور میرے کان ہیں۔ کام کے امت کے کام میں، مشن کے کام میں یہ آبزرور ہیں، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں اللہ رب العزت کے اذن سے وہ سب سے پہلے میں انہیں آگاہی دیتا ہوں۔ یہ دونوں ہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت تک ان کو رسائی تھی۔ یہی دو جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو آنکھ سے آنکھ ملا کر آقا علیہ السلام سے یہ گفتگو فرماتے تھے۔ دوسرے صحابہ کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر کو اٹھا لیں۔ پھر دوسری حدیث میں یہ تعبیر بھی بتا دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ میرے بعد کون کون جو ہے وہ خلفائے راشدین ہوں گے۔ تو 30 سال یہ خلیفہ راشدین کا دور رہا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حسن رضی اللہ عنہما سارے شامل تھے۔ اور یہ جو وقت گزرا 30 سال کا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز، اصول، دین پہ مبنی چیزوں پہ یہ بینچ مارک ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ کسی نے بھی مشن کا کام، کسی نے بھی اسلام کی سلامتی کو پھیلانے کا کام کرنا ہے تو اسے اس دور میں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء اور خلفاء کا احترام کرنے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔